اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ قالا، عرض کی بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی، میرا دل۔ قالا، فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، تو پکڑ لے 4 پرندے، فصرہن، پھر مانوس کر لے، الیک، ان کو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر، منہن جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر بلا انہیں، یاتینک سعیا، تو چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ، انبتت، جو اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے جتنا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا ہے اور علم والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے، ولا اذلہم، اور نہ ہی اس کے پیچھے دکھ دیتے ہیں، اجرہم، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ خیر، اور معاف کر دینا بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ سے، یتبعہا اذی، جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، اب صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور دکھ پہنچا کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ فمثلہ، اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، اور جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ لا یقدرون، حاصل نہ کر سکیں گے، علی شیء، کچھ بھی، اس سے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کر لینے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی،
اے اللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اس کے اجزاء دریائی جانوروں درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے میں آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس حلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا، تب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تو 4 پرندے لے، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک پہلے والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب آواز حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اذن خداوندی سے ان کو بلایا تو وہ پرندے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ سبحان اللہ۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کوئی حد نہیں، وہ جتنا چاہے عطا کر دے، جس کے لیے جو چاہے عطا کر دے۔ کئی جگہ پر اس سے زیادہ نیکیوں کی بشارت بھی ہے۔ پیدل حج پر بعض روایتوں میں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ قول معروف و مغفرت خیر، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کی جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ جواب دے دیا جائے جسے ناگوار نہ لگے، اور اگر سوال میں اصرار کرے یا زیادہ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کرنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتلایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو جس پر حج کرو اس پر احسان جتلا کر، اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب کو ضائع نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دولت پر واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے سے اور اسے تکلیف دینے والے کا بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہو، اگر اس پر بارش برسے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے، قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔